بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے بیٹا آپ نے شعر نمبر 1 اور 2 کی نثر و مفہوم آپ نے لکھ لی ہوگی۔ آج آپ کو شعر نمبر 3، 4 کی نثر و مفہوم سمجھائی جائے گی، تو اس کے سمجھنے سے پہلے آپ علم اضافے کی دعا پڑھ لیجئے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ درسی کتاب صفحہ نمبر 39، شعر نمبر 3 کی نثر۔ آپ کو نثر کا طریقہ کار بتایا گیا تھا کہ شعر کے وزن کو ختم کرنا۔ شعر کہتے ہیں جس میں قافیہ اور ردیف کا خیال رکھا جائے، نثر کہتے ہیں جس میں قافیہ اور ردیف کا خیال نہ رکھا جائے۔ شعر نمبر 3، نہ دیکھ کوہنیوں پر اس کی خستہ سامانی، پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی۔ اب اس شعر میں سامانی، ایرانی قافیہ ہم آواز الفاظ۔ اب ہم نے اس کے وزن کو ختم کر کے اس شعر کو نثر میں تبدیل کرنا ہے۔ پہلے حل لغت یعنی مشکل الفاظ کے معنی: خستہ، بدحال، خراب۔ نثر: اس کی خستہ سامانی کوہنیوں پر نہ دیکھ، اس کی خستہ سامانی کوہنیوں پر نہ دیکھ، اسے ترک اور ایرانی پہن چکے ہیں، اسے ترک اور ایرانی پہن چکے ہیں۔ بیٹا یہ ہے شعر نمبر 3 کی نثر۔ مفہوم: اس کوٹ کی خراب حالت کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ اسے ترک اور ایران کے وہ لوگ جو ہزاروں سال پہلے بر صغیر میں آئے تھے وہ بھی اس کوٹ کو استعمال کر چکے ہیں۔ یعنی اس کوٹ کی خراب حالت کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے ترک اور ایران کے باشندے جو بر صغیر میں آئے تھے وہ اس کوٹ کو استعمال کر چکے ہیں۔ بیٹا یہ تھا مفہوم شعر نمبر 3 کا، یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب شعر نمبر 4 کی نثر۔ جگہ جگہ پہ پھیرا مثل مارکو پولو، یہ کوٹ کوٹوں کا لیڈر ہے اس کی جے بولو۔ حل لغت: طرح، مارکو پولو سیاح گزرا ہے نام، لیڈر قائد، جے بولو تعریف کرو۔ شعر نمبر 4 کی نثر۔ مارکو پولو کی مثل جگہ جگہ پہ پھرا ہے، مارکو پولو کی مثل جگہ جگہ پہ پھرا ہے، اس کی جے بولو، یہ کوٹ کوٹوں کا لیڈر ہے، اس کی جے بولو، یہ کوٹ کوٹوں کا لیڈر ہے۔ بیٹا یہ تھی نثر شعر نمبر 4 کی۔ اب شعر نمبر 4 کا مفہوم: مارکو پولو کی طرح گھومنے والا یہ کوٹ کوٹوں کا رہنما ہے، لہذا اس کی تعریف کرو، جیسے مارکو پولو مختلف علاقوں میں گیا ایسے یہ کوٹ مختلف علاقوں میں گیا، مختلف لوگوں نے استعمال کیا، لہذا اس کی تعریف کرو۔ بیٹا یہ تھا مفہوم۔ یقیناً آپ شعر نمبر 3، 4 کا نثر و مفہوم آپ کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آپ تحریری شکل میں دیکھ لیں بیٹا شعر نمبر 3 کی نثر مفہوم۔ بیٹا شعر نمبر 3 آپ دیکھ رہے ہیں، نہ دیکھ کوہنیوں پر اس کے خستہ سامانی، پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی۔ حل لغت: خستہ، بدحال۔ نثر: اس کی خستہ سامانی کوہنیوں پر نہ دیکھ کیونکہ اسے ترک اور ایرانی پہن چکے ہیں۔ مفہوم: اس کوٹ کی خراب حالت کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ اسے ترک اور ایران کے لوگ جو سینکڑوں سال پہلے بر صغیر میں آئے تھے وہ بھی استعمال کر چکے ہیں۔ شعر نمبر 4 کی نثر و مفہوم بیٹا: جگہ جگہ پہ پھرا مثل مارکو پولو، یہ کوٹ کوٹوں کا لیڈر ہے اس کی جے بولو۔ حل لغت: مانند، جے بولو تعریف کرو۔ نثر: مارکو پولو کی مثل جگہ جگہ پہ پھرا ہے، اس کی جے بولو، یہ کوٹ کوٹوں کا لیڈر ہے۔
مفہوم مارکو پولو کی طرح گھومنے والا، یہ کوٹ کوٹوں کا رہنما ہے، لہذا اس کوٹ کی تعریف کرو۔ اب آپ کے لیے مزید آسانی ہوگی یعنی سمجھنے کے بعد اب آپ کو تحریری شکل میں بھی آپ نے شعر نمبر 3 4 کا نثر و مفہوم دیکھ لیا بیٹا۔ آج کی ڈائری نوٹ کر لیں۔ 21 جولائی بروز منگل، شعر نمبر 3 4 کی نثر و مفہوم لکھیں، یاد کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، ایک اور بات ذہن میں رکھ لیں، آپ نے نوٹ بک پر لکھتے ہوئے درمیان میں صفحہ نمبر دائرہ دیکھنے ہیں، درمیان میں صفحہ نمبر، دائیں طرف ہجری تاریخ، بائیں طرف عیسوی تاریخ آپ نے بیٹا لکھنی ہے۔ امید ہے تمام طلباء سمجھائے گئے طریقے کے مطابق از خود نوٹ بک پر شعر نمبر 3 4 کی نثر و مفہوم لکھ لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔